خدا کا منکر یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، ہمیں شریعت کا پابند ہونا نہیں چاہیے، ہم کیوں حلال اور حرام میں فرق کریں؟ اگر ہم لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ فریب نہیں کر رہے ہیں، تو ہم تو ایک اچھے انسان ہیں اور قیامت کے دن ہمیں جنت ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کوئی بھی انسان اگر نیکی کا کام کرے، اگر اس کی نیکی کے کام کے پیچھے مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پھر ان کی نیکیاں اللہ کے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی ہیں۔ اور جب آپ انسانوں کی خدمت کا جذبہ لے کے چلتے ہیں، اگر غرض اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو یہی جو آپ کے اچھے اخلاق ہیں، اس سے آپ کو حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مفادات، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اور ان کی زبانوں میں یہ کہا جائے کہ یہ کتنا اچھا انسان ہے، یہ کتنا سخی انسان ہے۔ تو آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور دنیا والوں کو خوش کریں، اور جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کی رضا اگر مقصود نہ ہو تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تم جب شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دو آیتیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں اور سورہ ہود میں اللہ نے ہماری ایک تلقین کرتے ہوئے ہماری ایک یاد دہانی ضرور کرائی ہے ان دو آیتوں میں، کہ اگر کوئی بھی انسان بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آج کے لبرلز بھی ایسے ہو سکتے ہیں، آج کل کے سیکولر بھی ایسے ہو سکتے ہیں، یا دینی طبقہ بھی ایسے ہو سکتا ہے، علماء، منبر پہ بیٹھنے والے امام اور خطباء بھی ایسے ہو سکتے ہیں، سخاوت کرنے والے یا جنگ میں لڑنے والے شہداء بھی اس مقام پہ آ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بھی نیکی کی اور نیکی کا مقصد خالص اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا مگر دنیاوی مفادات تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھے، اگر کوئی مفادات کا قیدی ہے تو اللہ کے نزدیک یہ انسان قیامت کے دن تو کنگال ہوگا۔ اللہ دونوں سے وعدہ کرتا ہے، دو آیتیں سورہ اسراء میں بھی اور سورہ ہود میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد کے لیے اگر تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو تمہیں اللہ دنیا دے دے گا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جس نے دنیا کی طلب کی اللہ اس کو دنیا دے دے گا۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ دوسرا طبقہ کون ہے؟ کہ جو نیکی کا کام کرتا ہے غرض اللہ کو راضی کرنا اور اس کا اجر قیامت کے دن اللہ سے وصول کرنا، تو اللہ کی نظر میں یہ عمل قابل قبول ہے۔ دوسری آیت سورہ اسراء میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ تم کو دنیا میں مل گیا، اب قیامت کے دن تم کنگال ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کنگال انسان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ صرف نیکی کرنا مقصد نہیں ہے، مگر نیکی کریں تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com